آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جائزہ لیں گے۔ کیا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت واقعی اس کی بقا کی ضمانت ہے؟ کیا اسرائیل اور دیگر ممالک پاکستان کو ایک ممکنہ خطرہ سمجھتے ہیں؟ اور کیا جوہری ہتھیار آج بھی عالمی سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو کسی جذباتی بیانیے کے بجائے تاریخی حقائق، بین الاقوامی تعلقات اور دفاعی حکمت عملی کی روشنی میں ایک متوازن تجزیہ پیش کرے گی۔ سابق اسرائیلی وزیراعظم نافتالی بینٹ مختلف مواقع پر ایران کے جوہری پروگرام اور مشرق وسطی کی سیکیورٹی صورتحال پر سخت موقف اختیار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات موجود نہیں، لیکن دونوں ممالک براہ راست عسکری تصادم میں بھی شامل نہیں رہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کی بنیادی سیکیورٹی ترجیح ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ پاکستان کا نام عمومی طور پر اسرائیلی سرکاری بیانیے میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتا، تاہم خطے میں جوہری پھیلاؤ ایک مستقل عالمی تشویش ضرور ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی تاریخ دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوتی ہے۔ رابرٹ اپنہائمر نے مین ہٹن پروجیکٹ کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار ہوا۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر بم گرائے، جس نے جنگ کا خاتمہ تو کیا مگر ایک نئے خوفناک دور کا آغاز بھی کر دیا۔ بعد ازاں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی، جس میں ہائیڈروجن بم بھی شامل تھا۔ اسی دوران میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن کا نظریہ سامنے آیا، یعنی اگر دونوں فریق جوہری طاقت رکھتے ہوں تو مکمل تباہی کا خوف جنگ کو روک سکتا ہے۔ بھارت نے 1974 میں پہلا جوہری تجربہ کیا اور 1998 میں باضابطہ طور پر خود کو جوہری طاقت قرار دیا۔ اسرائیل نے کبھی کھلے عام اپنے جوہری ہتھیاروں کی تصدیق نہیں کی، مگر عالمی ماہرین اسے نیوکلیئر ایمبیگوٹی کی پالیسی قرار دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے ایٹمی پروگرام نے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی پر گہرا اثر ڈالا۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان میں دفاعی خود مختاری پر سنجیدہ بحث شروع ہوئی۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 کی دہائی میں جوہری پروگرام کا آغاز کیا۔ ان کا موقف تھا کہ خطے میں طاقت کے توازن کے لیے پاکستان کو دفاعی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی۔ بعد ازاں عبدال قادر خان نے یورینیم افزودگی کے پروگرام میں اہم کردار ادا کیا۔ 1998 میں پاکستان نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے، جس کے بعد جنوبی ایشیا باضابطہ طور پر 2 جوہری طاقتوں پر مشتمل خطہ بن گیا۔ بین الاقوامی تعلقات میں ڈیٹرنس تھیوری کے مطابق جوہری ہتھیار دشمن کو حملے سے باز رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت نے 1999 کی کارگل کشیدگی اور بعد کی سرحدی تناؤ کی صورتحال میں مکمل جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا۔ ناقدین کا موقف ہے کہ دفاعی طاقت کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام، سفارتکاری اور داخلی استحکام بھی قومی سلامتی کے بنیادی ستون ہیں۔ راشیا کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد یورپی ممالک نے دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس واقعے نے دنیا کو یاد دلایا کہ عسکری طاقت اب بھی عالمی سیاست میں اہم کردار رکھتی ہے۔ تاہم یہ بھی واضح ہوا کہ معاشی پابندیاں، اتحاد اور سفارتی دباؤ بھی جدید جنگ کا حصہ ہے۔ جوہری ہتھیار بلا شبہ تباہ کن ہیں۔ ایک نیوکلیئر دھماکہ صرف فوری تباہی نہیں لاتا بلکہ نسلوں پر اثر ڈال سکتا ہے، مگر عالمی نظام میں انہیں اب بھی ڈیٹرنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے سوال صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں یا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا وہ معاشی، سیاسی اور سماجی استحکام کے ساتھ اس طاقت کو ذمہ داری سے سنبھال سکتا ہے۔ بالآخر کسی بھی ملک کی اصل طاقت صرف اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اس کا نظام، اس کی معیشت اور اس کا داخلی اتحاد ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!